آپ شاید یہ سوچ کر حیران ہوئے ہوں گے کہ کروڑوں سال پہلے اس زمین پر زندگی کیسی ہوگی جس میں آج ہم رہ رہے ہیں۔ زمین پر کس قسم کے مناظر نظر آتے ہوں گے، پودے کیسے ہوں گے، جانور کیسے ہوں گے، لیکن ذرا اپنے تصور کو اس سے بھی پیچھے لے جائیے کہ جب اس زمین پر پودوں اور جانوروں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہ آج سے اربوں سال پہلے کی بات ہے۔ زندگی کی ابتدا سمندر میں ہوئی۔ سائنسدانوں کے خیال میں ابتدائی جانور بہت چھوٹے اور سادے تھے، لیکن ان کی صحیح شکل کے متعلق کوئی ڈسکوری پیش نہیں ہو سکی۔ خشکی پر چلنے والے ابتدائی جانور ڈائنوسورز تھے۔ ان ڈائنوسورز میں سے کچھ زمین پر رہتے تھے اور کچھ پانی میں، اور ان میں سے اڑنے والے ڈائنوسورز بھی تھے۔ ڈائنوسورز مختلف سائز کے تھے۔ ان میں سے کچھ مرغی کے چوزے جتنے ہوئے تھے اور کچھ ایسی بھی تھی جن کی لمبائی 70 فٹ تھی اور وزن ہزاروں کلو میں ہوتی۔ یہ ڈائنوسورز اس زمین پر کئی کروڑ سال تک رہے ہیں۔ پھر اچانک ان کی جنریشن ختم ہوتی گئی۔ سائنسدانوں کے مطابق ان کی وجہ یہ تھی کہ اس زمین پر اچانک موسمی حالات تبدیل ہوئی جو ڈائنوسورز کا خاتمے کا سبب بنی۔ ڈائنوسورز کو ختم ہوئے کروڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن زمین میں دبی ہوئی ہڈیاں ان جانوروں کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کی رائے میں ابتدائی زمانے کے جانوروں کی جسم نرم تھی، یعنی ان میں ہڈیاں نہیں تھی۔ بعد میں ایسے جانور پیدا ہوئے جن کے جسموں میں ہڈیاں تھیں۔ دوستو، آپ یہ بھی سوچ کر حیران ہوئے ہوں گے کہ ہماری زمین کیسے وجود میں آئی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین ایک بڑے دھماکے کی وجہ سے وجود میں آئی جسے بگ بینگ کہتے ہیں، اور یہ آج سے 4 بلین سال پہلے واقع ہوا تھا۔ بگ بینگ وہ دھماکہ ہے جس سے یہ تمام کائنات وجود میں آئی، حالانکہ اس سے پہلے یہ کائنات ایک جگہ میں قید تھی۔ بگ بینگ سے پہلے نہ سورج تھا، نہ ستارے، اور نہ ہی یہ کہکشاں، بلکہ صرف دھواں تھا، یعنی بڑی تعداد میں ہائیڈروجن گیس تھی۔ بگ بینگ کے دھماکے کے بعد یہ دھوئے الگ ہو گئے اور ان سے بہت سارے کہکشاں بن گئے، اور ہم جس کہکشاں میں رہ رہے ہیں، یعنی ہمارا شمسی نظام، اور ہماری زمین جس کہکشاں میں ہے، اسے ملکی وے کہتے ہیں۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کہکشاں میں زیادہ تر ستارے دودھ کے رنگ جیسے ہیں، یعنی سفید ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ زمین اور آسمان آپس میں ملی ہوئی تھی، پھر بعد میں الگ کر دی گئی۔